اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اس کی پوری نیکی لکھ لے. بندے نے حج کا سوچا، بندے نے عمرے کا سوچا، بندے نے مسجد بنانے کا سوچا، بندے نے کنواں لگوانے کا سوچا، بندے نے کولر لگوانے کا سوچا، بندے نے نیکیوں کا کوئی بھی منصوبہ بنایا، جہیز بناؤں گا، یتیموں کی کفالت کروں گا، بیواؤں کی خدمت کروں گا، کوئی بھی نیکی کا منصوبہ بنایا، ابھی سوچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی پوری نیکی لکھ دی جائے جو کی نہیں ہے، جو صرف سوچی ہے. اور جب اس سوچ کو عملی جامہ میرا بندہ پہنا دے، ایک نیکی تو تب لکھ لی جب سوچ تھی، اور جب اس نے اس نیکی کے اوپر عمل کر دیا پھر ایک نہیں لکھنی، پھر ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہاں سے ہونی ہے؟ 10 سے. ابتدا 10 سے. نیکی نہیں کی، سوچی تو ایک کر دی، ابتدا 10 سے، پھر 20 کسی کی 30 کسی کی 700 کسی کی 1000 کسی کی 1,00,000. یہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. نیکی نہیں کرتا ایک لکھ دی، نیکی کر لی 10 سے لے کے کروڑ تک جو رب چاہے لکھ دے. اور بندے نے برائی کا خیال سوچا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ بے ایمانی کروں گا، میں فلاں مال کھاؤں گا، میں فلاں چکر چلاؤں گا، میں فلاں واہیات کام کروں گا. خیال سوچا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو، ابھی خیال ہے، ابھی خیال ہے، اس کا گناہ مت لکھو. وہ خیال سے بعد آ گیا، گناہ کی پلاننگ کی، میں یہ گناہ کروں گا، میں فلم دیکھوں گا، میں ٹی وی ڈرامہ دیکھوں گا، میں گانا سنوں گا، میں غیر محرم لڑکی کو دیکھوں گا، میں غیر محرم لڑکے سے چیٹ کروں گی، بات کروں گی، پلاننگ کر لی. اللہ نے ابھی تک گناہ نہیں لکھا اور پلاننگ فیل ہو گئی اور پلاننگ کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا. 20 سے زائد صحیح روایات کے الفاظ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پلاننگ کی، گناہ کی، گناہ نہیں لکھا گیا اور اس گناہ سے رک گیا. یعنی ابھی نیت بنائیے میں فلاں گناہ کروں گا، میں فلاں برائی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو. اب یہ پلاننگ فیل ہو گئی، اس پلاننگ کے اوپر عمل درآمد نہ کیا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس گناہ کو نہ کرنے کی بھی نیکی لکھ دی جائے. خیال گناہ کا سوچ رہا ہے، خیال گناہ کا سوچ رہا ہے اور اس کو نہ کرنے کی بھی اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ نیکی لکھ دی جائے. اور اگر گناہ کر لیا تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ایک سے. ایک گناہ لکھ دیا جائے جو اس نے کیا ہے. اور امام البانی نے ایک حدیث کو صحیح لکھا اور دیگر محدثین نے اس کی سند کے اوپر اعتراض کو اٹھایا ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا رک جاؤ، 6 گھڑی ذرا انتظار کر لو. 6 گھڑی کا کوئی تعین حدیث میں موجود نہیں ہے، اس سے مراد 6 منٹ ہیں، 6 سیکنڈ ہیں، 6 ہفتے ہیں، 6 ماہ ہیں، 6 سال ہیں، کوئی پتہ نہیں. 6 گھڑی رک جاؤ. کیوں؟ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اس گناہ سے نادم ہو جائے، تب تک موقع دے دو. یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم الشان منظر ہے. اور پھر گناہوں میں آلودہ ہو گیا، گناہوں میں ڈل گیا. گناہ کتنے؟ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کھاتوں کو، اپنے رجسٹروں کو صرف گناہ سے زمین سے آسمان کے مابین نہیں بھرا، بلکہ اس کے گناہ کو تحریر کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایویڈنس اس طرح کے موجود ہوں گے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ایسا ایویڈنس ہوگا کہ بندہ گناہ سے مکر نہیں سکے گا. فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ گناہ کیا، نہیں اللہ میں نے نہیں کیا، کہ اللہ کے پاس ایویڈنس نہیں، ریکارڈنگ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی عظیم الشان ریکارڈنگ ہوگی کہ رجسٹر بھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا تھی، اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، اس وقت لمحہ یہ تھا. نہیں یقین، یہ دیکھ لے اپنی ویڈیو، یہ دیکھ تو کیا اس دن کر رہا تھا. یہ جو رجسٹروں پہ تحریر ہے یا جو کیسٹیں بنی ہوئی ہے یا یہ ریکارڈنگ ہے، صرف گناہ نہیں، زمین سے آسمان تک گناہ نہ بھرے ہوں، بلکہ اس بندے کے کھاتے زمین سے آسمان تک بھرے ہوں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کیا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بڑا ظالم ہوں،
اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔